بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہمارے بھائی نے کیا کہ مشاجرات صحابہ پر اہل سنت کا منہج یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سکوت اختیار کرنا چاہیے، تو پھر محدثین و مورخین اہل سنت نے اس پر کیوں لکھا؟ فرماتے ہیں آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکھیں میرے بھائی، اہل سنت جب مطلقاً کہا جاتا ہے تو ان کے علماء و عوام دونوں آتے ہیں، لیکن جب یوں کہا جائے کہ محدثین و مورخین اہل سنت، تو یہ تو ہم خود خاص کر رہے ہیں محدثین و مورخین کو، جو کہ خاص لوگ ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، ہم میں سے ہر بھائی مشاجرات صحابہ کے بارے میں پڑھنا تو درکنار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معرفت پہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ پہ جو بنیادی کتب ہیں ان تک کے نام تک سے بھی واقف نہیں ہوتا، اس سے کوئی مجال انکار کرے گا؟ اب ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر اگر ایک عام سا طالب علم جو کہ عام ماخذ کی کتابوں سے واقف نہیں ہے اور وہ کسی بھی یعنی کہ مصنف کی کوئی 100 200 300 صفحے کی اردو میں لکھی ہوئی کوئی کتاب جس میں اس کی تحقیق یا اس کا اپنا نقطۂ نظر ہو وہ اس کو بیان کر رہا ہو، اور یہ آدمی اس کے اس نقطۂ نظر پر اعتماد کرتے ہوئے آنکھ بند کر کے تسلیم کر لے، عمل کر لے اور وہی بات بیان کرنا شروع ہو جائے، تو لازمی سی بات ہے کہ اس کا صحیح اس کا صحیح ہوگا اور اس کا غلط کہنا اس کا غلط کہنا ہوگا۔ یوں صحابہ کے معاملے میں، تابعین کے معاملے میں، تبع تابعین کے معاملے میں، اسلاف امت کے معاملے میں اگر جس کو آپ پڑھ رہے تھے اسے غلطی لگی ہوگی، وہی غلطی آپ سے بھی ہوگی اور بار بار ہوگی۔ اس سے غلطی ہوئی تھی علم و تحقیق کی بنیاد پہ، اگرچہ اس نے جان بوجھ کے نہ کی ہو تو، لیکن آپ سے غلطی ہوگی تقلید کی بنیاد پہ جو آپ کے لیے گناہ کا باعث ہوگی۔ آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے ہوں گے کہ جی میں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا، پڑھا اور یوں میں نے اسلاف امت پر الزام ترازی کی، ان کے بارے میں وہ باتیں میں نے کہیں جو ان کی ذوات میں ثابت نہیں تھی، تو یہی وجہ ہے کہ پھر چونکہ تحقیق کا ایک اسلوب ہوتا ہے، کچھ ماخذات ہوتے ہیں، محدثین نے عام عوام جو کہ اس کی طرف نہیں جاتے تو اس کے لیے کہا کہ بھائی خاموش رہیں، کہ جو صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خاموش رہیں۔ گو اگر آپ اس کے ماخذ و دلائل سے واقف یعنی ہیں تو آپ اس کے اوپر بات کریں، اگر آپ کا موقف صائب ہوگا، اسانید صحیحہ کے مطابق ہوگا، صحابہ کی وہ مجموعی صورت کے مطابق ہوگا جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے تو قابل قبول ہوگا، اور اگر اس مجموعی صورت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ قابل رد ہوگا۔ اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہو نا کہ بھئی یہ آپ نے کون سی بات کی ہے، قرآن اور حدیث سے تو وہ بات لی جائے گی نا جو کہ دین ہے، اور صحابہ کرام کی سیرت و کردار وہ دین تو نہیں ہے، نہیں، یہ بنیادی ہماری غلطی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور وہ جو تم میں صاحب حکم ہے، پھر اگر تم میں کسی بات میں تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب یہاں سمجھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ آپ سب بھائی بتائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے مخاطب ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تم میں اگر کسی بات میں تنازع ہو، تو اگر جب صحابہ میں تنازع ہو فی شیء کسی بات میں، دینی ہو یا دنیاوی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے لوٹانا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے لوٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس میں تحقیق کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ، اللہ کو منہ دکھانے کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کے حوالے سے آپ جب بات کرو گے کہ جب ان کا تنازعہ کو آپ تک پہنچا ہو، اس کو آپ کتاب و سنت پر لوٹانے کی اہلیت رکھتے ہیں، صواب بات کو جانتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر گفتگو کریں گے، ورنہ آپ خاموش رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ذالک خیر و احسن تاویلا، اسی میں تمہارے لیے بہتری اور تمہارے اختلاف کے انجام کے لیے سیدھا رستہ ہے۔ تو ہماری کوشش یعنی ہمارے اسلاف کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ عام عوام جو اگر اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے، ان دلائل کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے، صحابہ کی جو مجموعی صورت ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے، ان کے بارے میں آنے والے جو اخبار ہیں ان کے اسانید صحیحہ سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ عوام کو کہتے ہیں کہ چونکہ ایک صحابہ کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم اگر صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے ان کے ایمانوں کو ہمارے لیے معیار بنایا، تو اس لیے ایک ہی طریقہ بچ جاتا ہے، یا تو اگر آپ جانتے ہیں تو بات کریں، نہیں تو آپ خاموش رہیں۔ تو حضرات محدثین و مورخین جو ہیں وہ تو مشاجرات صحابہ پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ جب تک ہمیں اس کے بارے میں نہ پتا ہو ہم اس پہ خاموش رہنا چاہیے۔